میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی مکرم بجائے تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، اور آج سورہ بقرہ کے مجموعی طور پر 19ویں رکوع اور دوسرے پارے کے تیسرے رکوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت پائی۔ مختلف مفسرین عظام نے جو اس آیت مبارکہ پر گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں کم و پیش 75 مقامات پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مواقع پر اور مختلف مقامات پر بیان فرمایا، اور یاد رہے کہ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی جزا بغیر حساب کے دی جائے گی۔ ہر نیکی کا ایک مخصوص اجر بیان کیا گیا۔ مثلا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے ایک بار درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح جو شخص باجماعت نماز ادا کرے، اس کو تنہا شخص کے مقابلے میں 27 گنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی شریعت میں مختلف نیک امور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اجر کا اعلان کیا گیا اور مخصوص اجر کا ذکر کیا گیا۔ لیکن صبر ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو ایسی فضیلت والی چیز بنایا۔ اب اس مقام پر صبر کی تعریف پر گفتگو کرتے ہیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں اور اس کا اطلاق کس معاملے پر کیا جا سکتا ہے۔ اگر جامع تعریف اگر اس کی بیان کی جائے تو پھر یہی کیا جائے گا کہ نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا مطیع کر دینا، جیسا کہ حکم الہی ہوا خود کو اس حکم کے تابع کر دینا، اگرچہ تمہاری جانوں کو گراں گزرے۔ انسان کی طبیعت کو بات اگرچہ ناگوار گزرے، لیکن اپنی طبیعت کو شریعت کے تحت کر دینا یہ صبر کہلاتا ہے۔ گویا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔
یاد رکھیے کہ صبر ایک ایسا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مسئلہ پر بہتری احادیث موجود ہیں کہ صبر کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، اور صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس پر کیسے کاربند رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر رکھو۔ یاد رکھیے کہ طبیعت انسان کی جو ہے وہ سہولیات کی طالب ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دوں، آرام و آسائش کی زندگی بسر کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے میں انسان کا نفس اور شیطان آڑے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان دو معاملات پر، یعنی شیطان اور نفس کے معاملے میں حکم الہی پر عمل کرنا، یہ ایسا معاملہ ہے جو صبر کی فضیلت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اچھے طریقے کے ساتھ ان سے درگزر کرو۔ اور صبر کی اہمیت میں نے آپ کو پہلے بیان کی کہ 75 مقامات پر بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا ساتھ ہی فرما دیا کہ نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی جو پہلی بات کی گئی تم صبر سے مدد حاصل کرو، اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی جانی نقصان، مالی نقصان تمہیں دیکھنا پڑے، تو اپنی طبیعت کو شریعت کے تحت اللہ کے حکم کے ساتھ رضا کے ساتھ پابند کر دینا کہ میں اللہ کے اس حکم پر راضی ہوں۔ یہ راضی بر رضا کو صبر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے معاملہ کیا اس میں میرے لیے خیر ہوگی، اسی میں میرے لیے کوئی ایسی حکمت اور مصلحت ہوگی جو میرے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ایک ماں اگر اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اس کا برا نہیں چاہتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بدرجہ زیادہ، کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آنے والی مصیبت پر اپنی طبیعت کو اللہ کی رضا پر راضی کر لیں، تو یہ صبر ہے۔ بسا اوقات انسان بے صبری کے معاملے میں اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ شیطان اس کو وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر صبر نہ کرے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان صدقہ دینے کی صورت میں تمہیں مال کے گھٹ جانے کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کی تفصیلی بحث ہم انشاءاللہ العزیز اسی مقام پر کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کو کسی مصلحت پر مبنی سمجھ کر اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، یہ صبر کی مختصر سی تعریف ہے، جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی راضی بر رضا ہو جاؤ، والصلاۃ، اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا بھی معاملہ درپیش ہوتا یا کوئی فکر لاحق ہوتی یا کوئی سخت مہم پیش آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا جو حکم دیا، صبر پر مختلف احادیث بھی ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں کہ صبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا ایمان فرمایا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے گویا اس نے آدھا ایمان پا لیا۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صبر کرنے والوں کی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور صبر ہر بلائی کی کنجی ہے، یعنی ہر خیر کی کنجی ہے، یہ صبر ہے۔
اس سے ایک بات ضمنی طور پر جس کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ مرکوز کروائی، وہ ان کا ایک رسالہ ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد۔ یہ فتاوی رضویہ جو مروجہ اس وقت چھپ رہا ہے، اس کی 21ویں جلد میں یہ فتاوی کے رسالہ موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ صبر ایک عمل ہے اور نماز پڑھنا بھی ایک عمل ہے، اور یہ دونوں اعمال ہیں، اور یہ دونوں ہمارے افعال ہیں اور افعال مخلوق ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں مخلوق سے بھی مدد لینے کا حکم دیا۔ یہ شرعاً حرام یا ناجائز نہیں، ہر وہ چیز جس کا تعلق اور علاقہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے اس سے مدد مانگنا قطعاً شرک نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور اشکال بھی اٹھے گا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اے میرے بیٹے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اے میرے بیٹے، کہ تجھے ساری مخلوق اگر نفع دینا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو تجھے نفع نہیں دے سکتی، اور اگر ساری مخلوق تجھے نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے ذہنوں کے اندر کہ اگر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو پھر آپ غیر اللہ سے استمداد و استعانت کے جواز کا قول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے خلاف قطعاً نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارے دعوے کی دلیل بنتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے مخلوق نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی مگر جب اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے۔ تو اس کا معاملہ یوں ظاہر ہوا کہ اللہ کے چاہنے سے کوئی نفع بھی دے سکتا ہے اور اللہ کے چاہنے سے کوئی نقصان بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے چاہنے کے ساتھ اس معاملے کو مقید کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، اور مادرزاد جو اندھے پیدا ہوتے ہیں ان کو بینا کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ تعالی، یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو معاملہ واضح ہو گیا کہ کسی کی طرف سے نفع اور نقصان کا پایا جانا یہ اللہ کے اذن کے ساتھ مانا جائے تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے، اور اس کا اسلامی تعلیمات پر قطعاً کوئی وہ حرج نہیں پڑتا کہ یہ اسلام کی منافی گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سوچ سمجھ عطا فرمائے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے متصلاً اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، تو تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے جو مفسرین کرام نے بیان کیا؟ اصل میں یہ آیت مبارکہ ان صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی جو بدر کے معرکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی تعداد کم و بیش 14 بتائی جاتی ہے تفسیروں کے اندر، تفاسیر کے اندر ان کی تعداد 14 کے لگ بھگ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ مر گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، نعوذ باللہ، اور ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے یا شعور نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے شہداء کے لیے فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تم ان کو مردہ نہ کہو۔ ظاہری سی بات ہے، اس بات پر تو تمام مسالک متفق ہیں کہ روح قتل نہیں ہو سکتی یا روح کو مارا نہیں جا سکتا۔ جسم کٹتا ہے، جسم مارا گیا، اور قتل کی جو معاملے کی بات ہے وہ جسم کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ گردن کٹ گئی، انسان کو مار دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، تو مارے گئے سے مراد تو ظاہری سی بات ہے جسم اجسام ہے، نہ کہ ارواح۔ ارواح پر تو کوئی شخص بھی قادر نہیں کہ ارواح کو مار سکے، صرف اجسام کو مار دیا گیا۔ تو معلوم ہوا یہاں پر گفتگو اجسام کے متعلق ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ کی راہ میں مار دیا گیا ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اگر وہ اجسام زندہ ہیں تو پھر ہمیں شعور کیوں نہیں، ادراک کیوں نہیں، اور ہمیں وہ چلتے پھرتے نظر کیوں نہیں آتے؟ مختلف
جدید ذہنوں کے اشکالات ہیں اس معاملے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق دو طریق سے ہوتا ہے۔ ایک تعلق حلولی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر روح رہے اور جسم حرکت کرتا رہے، یہ حلولی تعلق ہے۔ ہر زندہ شخص کی زندگی کی مثال یہی ہے کہ اس کے جسم کے اندر روح اس کے اندر سرائیت کیے ہوئے ہوتی ہے اور وہ کھاتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اور اپنی زندگی کے دیگر امور جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ لیکن جب اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ایسے قائم کر دیتا ہے کہ روح اگر علیین میں ہو تب بھی اور اگر سجین میں ہو تب بھی اس کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ روح اگرچہ جسم میں نہ ہو اور جسم میں ادراک اور شعور اور حیات پیدا کر دے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات تحقیقات سے ثابت ہے کہ کسی نے حیات کی تعریف یہ نہیں کی کہ روح جسم کے اندر ہو تو تب بندہ زندہ ہے، تو یہ حیات کی تعریف ہے۔ یہ بات قطعاً صحیح نہیں۔ حیات کی تعریف ہے کسی جسم کے اندر ادراک، شعور اور علم کا پایا جانا، یہ حیات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر روح کے بھی کسی جسم کے اندر ادراک، شعور اور ادراک، علم پیدا کر دے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ بے جان تنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا، اور یہ بات واضح ہے، بدیہی ہے، یقینی ہے کہ اس تنے کے اندر نہ کبھی روح رہی تھی نہ روح ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ادراک اس میں پیدا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ رونے لگا، تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں جو رونے والا تنا تھا، اللہ نے جو اس میں ادراک اور شعور پیدا کر دیا، یہ اس کی حیات پر دلیل تھا کہ وہ حیات محسوس کی۔ صحابہ نے انہوں نے کہا ہمیں کسی بچے کے بلکنے کی آواز آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابتدائے اعلان نبوت کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام دیا کرتا تھا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ پتھر کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ شعور اور ادراک پیدا کر دیا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا۔ اور ایسے ہی احد پہاڑ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، یہ مشہور احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین مبارک کی جنبش سے وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی شعور اور ادراک دیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے کہ پہاڑ بھی اس مخلوق سے تعلق نہیں رکھتا، ان مخلوقات کی قبیل سے جن کا روح کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ادراک، شعور پیدا کر دیا، لہٰذا روح جسم کے لیے ایک سبب ضرور ہے، لیکن مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو جسموں کو بغیر ارواح کے بھی ادراک اور شعور عطا فرما دے، ان کو علم عطا فرما دے۔ لہٰذا جو لوگ شہداء کی زندگی کا انکار اس حدیث مبارکہ کو لے کر کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے کہ شہداء کی جو ارواح ہیں یہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ جنت میں ہوتی ہیں۔ جب وہ جنت میں ہوتی ہیں تو شہید قبر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی روح کا تعلق حلولی نہیں اتصالی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ اس کی آپ کو ایک میں عام مشاہدے کی مثال بھی دیتا چلوں کہ جو سورج ہے یہ زمین سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اور نباتات کا تعلق جو ہے وہ اتصالی رکھا ہوا ہے کہ سورج دور ہو کر بھی نباتات پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نباتات یعنی پودے اس کی روشنی سے اور اس کی گرمائش سے نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ روح جہاں مرضی چلی جائے اس کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مقام پر یہ شہدائے احد کی قبریں ہیں کہ جو شخص بھی ان کو جا کر قبروں پر سلام کہے گا یہ اس کا جواب قیامت تک لوٹائیں گے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، لیکن ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اسی دہن مبارک سے یہ بات نکلی کہ جو شخص بھی شہدائے احد کی قبروں پر جا کر سلام ان کو پیش کرے گا یہ اس کا جواب لوٹائیں گے، اور اس جواب کے لوٹانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک فرما دیا کہ قیامت تک یہ جواب لوٹائیں گے۔ دوسرا یہاں پر ایک بات اور ضمنی طور پر عرض کر دوں
ایک اور فرقہ جو تاریخ میں وقوع پذیر معرض وجود میں آیا، ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ جو تھے یہ شہداء کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مختلف تفاسیر میں اس آیت کی مختلف تعویلات کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ تفسیر ابو بکر الاصم ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر ابو علی جبائی ہے، اور تفسیر ابو القاسم القابی البلخی ہے، اور تفسیر ابو مسلم محمد بن بحر الاصفہانی ہے، تفسیر ابو الحسن الرمانی ہے۔ ان میں آپ اکثر معتزلہ علماء کو دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن شہداء کو ایک زندگی دی جائے گی۔ تو یہ بات کرنا یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا مفہوم صحیح بیان نہ کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت میں تحریف کا مصداق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ شہداء اپنی حیات جاوداں کے ساتھ قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی زندگی دے رکھی ہے جس کا ہم شعور نہیں کر سکتے۔ اگرچہ جسم ان کا کٹ گیا، ان کا جسم مختلف حصوں میں بٹ گیا، کوئی شخص کسی خودکش حملے میں مارا گیا، یا اس کے جسم کے اعضاء کو پرندوں نے درندوں نے نوچ کر کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اس کے تمام اجزاء کو ایک جگہ پر مجتمع کر دے، اکٹھا کر دے، اور اس میں حیات کے آثار پیدا کر دے۔ اس کی ایک اور مثال بھی میں دیتا چلوں، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے اور مسالک کے درمیان ایک اختلافی بحث ہے، تو میں اس پر ایک اور مثال دے دوں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے مزید آسانی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم دیا۔ وہ 4 پرندے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے جسم کو مختلف اجزاء میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا قیمہ کر دیا گیا۔ تو ان پرندوں کے جسم کے اجزاء کو مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان کا قیمہ بنا دیا گیا، اور ان 4 جو پرندے تھے ان کے جسموں کا جو قیمہ تھا، اجسام کا قیمہ تھا، اس کو آپس میں ملا کر مختلف مقامات پر دفن کر دیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم ان کو بلائیے اپنی طرف۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جسم کے اجزاء جہاں جہاں پر بھی تھے اللہ نے ان کے ساتھ ارواح کا تعلق پیدا کر دیا تھا، اسی لیے حکم دیا کہ ان کو پکاریے ان کا نام لے کر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پکارا ان کا نام لے کر، تو ہر پرندے کے اجسام کے جو اجزاء تھے جہاں جہاں پر بھی موجود تھے وہ سب ایک جگہ پر یکجا ہو گئے، اور وہ پرندہ اپنی اصل صورت میں متشکل ہو کے اپنی اصل صورت میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ تو اجسام بٹ گئے، اجسام کے ٹکڑے ٹکڑے اجزاء ہو گئے، لیکن جو جز جہاں جہاں بھی موجود تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، اور اس آواز سننے کے بعد ایک جگہ پر مجتمع بھی ہو گیا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اجسام کو ایک مقام پر اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز آگے ایک درس میں آ رہی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے۔ تو لہٰذا شہداء زندہ ہیں، اس میں کسی بات کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ بہت مشہور دیوبندی عالم انہوں نے اپنی ایک کتاب جہاں دیدہ کے اندر ایک واقعہ لکھا، مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے، کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ یہ بات 1929 کی ہے، اور یہ واقعہ عراق میں پیش آ رہا ہے، اس کے ہزاروں لوگ جو ہیں اس واقعے کے گواہ ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہوا؟ وہ واقعہ یہ ہوا کہ 1929 میں عراق میں بادشاہت کا نظام رائج تھا، اور 2 صحابہ کرام جن کی قبریں ایک دریا کے پاس موجود تھی، اور دریا کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے سے کچھ فاصلے پر تھیں، یعنی دریائے دجلہ کے کچھ فاصلے پر تھیں، جس کی وجہ سے دریائے دجلہ سے جو زمین کے اندر نمی ہے وہ ان قبروں تک پہنچ رہی تھی، یعنی پانی پہنچنے کے آثار پیدا ہو گئے۔ تو 2 صحابہ کرام سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس بادشاہ کو خواب میں حکم دیا کہ ہمارے اجسام کو فلاں جگہ سے اس جگہ سے کہیں اور منتقل کیا جائے، کیونکہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم کے مطابق دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان جو ان کی قبریں موجود تھیں ان جگہوں پر کھدائی کرنے کا ایک پروگرام ترتیب دیا، اور اس نے ملک میں اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو ان 2 صحابہ کے اجسام مقدسہ
ان کو قبروں سے منتقل کیا جائے گا دوسری قبروں کے اندر۔ چونکہ حج کے ایام قریب تھے تو لہٰذا حج کے ایام قریب ہونے کی وجہ سے جو حاجی مکہ شریف میں آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی التماس کی اور بادشاہ وقت کو یہ خطوط بھیجے یا پیغامات بھیجے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حج کے معاملات سے فارغ ہو کر ہم بھی عراق آئیں اور ان دو صحابہ کی زیارت کر سکیں۔ لہٰذا تاریخ کو مؤخر کر دیا گیا اور مقررہ دن پر لاکھوں جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان اور سیدنا عبداللہ بن جابر انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجسام مقدسوں کو نکالا گیا تو ان کے اجسام بالکل صحیح سلامت تھے اور ان کی آنکھیں ویسے ہی کھلی تھیں جیسے وقت شہادت ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، بلکہ آنکھوں کے اندر ابھی تک وہ چمک موجود تھی۔ ایک غیر مسلم نے جب وہ چمک دیکھی اور وہ پیشے کے لحاظ سے طبیب یعنی ڈاکٹر تھا تو اس نے کہا کہ کسی مردے کی آنکھ میں روشنی کچھ دیر تک رہتی ہے، اس کے بعد یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ روشنی ابھی تک موجود ہے، ان میں حیات کے آثار گویا موجود ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور یہ واقعہ 1929 میں عراق میں پیش آیا تھا اور اس واقعے کو بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اس واقعے کے عینی شاہدین ہیں، اور اس واقعے کا ذکر مفتی محمد تقی عثمانی دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب جہاں دیدہ کے اندر بھی کیا۔ اور اسی طرح دیگر واقعات جن سے صحیح احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی حیات پر دلیل دی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن بہقی میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں جب غزوہ احد پیش آیا تو میرے والد نے مجھے رات کو بلایا اور کہا میرا یہی گمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب شہید ہوں گے ان میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی بات بتا رہے ہیں کہ میرے والد نے احد کے مارکے سے پہلے، احد کے غزوے سے پہلے مجھے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوں گے ان میں سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا، اور میں جن کو چھوڑ کر جاؤں گا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تم ہو، پس مجھ پر قرض ہے سو میرا قرض ادا کر دینا، تم اپنی بہنوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر صبح ہوئی تو وہ سب سے پہلے شہید ہو گئے، یعنی غزوہ احد کے دن میرے والد سب سے پہلے شہید ہوئے، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی قبر میں دفن کیا گیا۔ میرا دل اس سے خوش نہیں ہوا کہ میں ان کو دوسرے شخص کے ساتھ رہنے دوں، پس میں نے 6 ماہ کے بعد ان کو قبر سے نکال لیا، پس وہ اسی حال میں تھے جس حال میں شہید ہوئے تھے، ان کا بدن سلامت تھا جیسے ان کو اس وقت رکھا گیا تھا، البتہ کان تھوڑا سا متغیر ہوا تھا یعنی تھوڑی سی مٹی کان مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی، باقی جسم اقدس ویسے ہی صحیح سلامت تھا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا اور حدیث کا نمبر ہے 1351۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کے اندر بھی ایک حدیث مبارکہ نقل کی۔ یاد رکھیے کہ موطا حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر حدیث کی اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں ان کو یہ حدیث پہنچی کہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر جو دونوں انصاری صحابی تھے ان کی قبروں میں سیلاب آ گیا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، بس ان دونوں کی قبروں کو کھودا گیا تاکہ ان کو اس جگہ سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے، سو ان دونوں کو اسی حال میں پایا گیا جس حال میں وہ دونوں صحابی شہید ہوئے تھے، اور ان کے جسموں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا تھا، گویا وہ دونوں کل فوت ہوئے ہوں، اور ان دونوں میں سے ایک زخمی ہوا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا ہوا تھا، بس ہم نے اس کو اسی حال میں ہی دفن کیا تھا، اور جب ان کو دیکھا گیا قبر میں وہ اسی حال میں تھے اور ان کا ہاتھ مبارک اس زخم پر ویسے ہی تھا، اور جب ہم نے وہ ہاتھ ان کے زخم سے ہٹایا تو ان کا لہو مبارک پھر جاری ہو گیا، پھر چھوڑا گیا تو وہ ہاتھ اسی طرح زخم پر لوٹ گیا، یعنی بعد از وصال جب ہم نے وہ ہاتھ ہٹایا تو ان کا خون مبارک ویسے ہی جاری ہو گیا جیسے کسی زندہ شخص کا خون بہتا ہے، اور جب ہم نے ان کا ہاتھ چھوڑا تو وہ واپس اپنے ہی زخم پر آ گیا۔ غزوہ احد اور اس واقعے میں 46 سال کا فاصلہ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے،
اور تمہارے مال جان اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کریں گے، تو اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم تمہیں ضرور کچھ خوف اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف کی تعریف امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر خازن ہے، آپ تعریف کرتے ہیں ایسی ناپسندیدہ بات کی توقع جس سے دل میں بے چینی پیدا ہو، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ یعنی دل کے اندر ایسی بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے جو ناپسندیدہ بات کی توقع پر مبنی ہو، تو اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ محدثین کرام نے یہاں پر جو خوف کی تعریف کی وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن اس چیز کے خوف سے مراد کس چیز کا خوف ہے؟ تو مختلف مفسرین میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سے مراد دشمن کا تھوڑا سا خوف طاری کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ اور تم کو قحط کے ساتھ بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ یہاں اس کی تفسیر رمضان کے روزوں سے بھی کی جا سکتی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں تم کو بھوک اور پیاس میں مبتلا کر کے آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یعنی تمہارے مویشیوں کو ہلاک کر کر یا ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے تمہارے مال میں جب کمی آئے گی تو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کی صورتحال ہوگی۔ وَالْأَنفُسِ یعنی تمہاری جانوں کو مرض میں یا بڑھاپے میں مبتلا کریں گے اور تم پر موت طاری کریں گے یا دشمنوں کے ہاتھوں تمہیں قتل کروائیں گے۔ اس کی تفسیر ان الفاظ سے کی گئی۔ والثمرات یعنی کھیتوں اور باغات کی تباہی سے تم کو آزمائیں گے یا تمہارے بچوں کی موت سے تم کو آزمائیں گے، کیونکہ انسان کا بچہ بھی اس کے دل کے پھل کے مشابہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی تصریح کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ، ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس بندے کے دل کا پھل اٹھا لیا؟ یہ بس ثمرات کیوں کہا گیا؟ ہم تم پھلوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ تو ثمرات کی ایک تفسیر اولاد بھی ہے، کیونکہ اولاد اپنے باپ اور والدہ کا پھل ہوا کرتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی روایت کیا۔ تو ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس بندے کے دل کے پھل کو اٹھا لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں تیرے بندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور تیری حمد و ثنا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی تعریف والا گھر۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتے ہیں، اولاد کے ذریعے، جان و مال کے ذریعے، خوف کے ذریعے۔ اس کی کئی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایمان والے اور ناقص الایمان یا منافقین لوگوں کا امتیاز ہو جائے، کیونکہ ایمان والے آزمائشوں میں بھی اتر کر استقامت پر قائم رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بولتے ہیں، جبکہ منافق واویلا کر دیتا ہے اور اسلام پر تان شروع کر دیتا ہے اگر ہم حق پر ہوتے تو ہمیں اس مصیبت کا سامنا کیوں کرنا پڑتا۔ تو لہٰذا یہ کیفیت جو آزمائش کی کیفیت ہے یہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ہے، اپنوں میں اور غیروں میں۔ جو اپنے ہیں وہ اللہ کے ہر حکم پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا باری تعالیٰ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر ہم نے آنا ہے۔ تو جو منافق ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا یا اسلام پر تان کرے گا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم پر یہ آزمائش کیوں ڈالی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا پہلے سے بتا دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو صبر کے لیے تیار کر لیں، کیونکہ جب کسی انسان کو کسی وقوع کی پہلے سے خبر مل جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور ہمیں اس پر صبر کر کر اپنے رب کی رضا حاصل ہوگی۔ جب کوئی شخص کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ مجھے درپیش مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا مجھے بہترین متبادل عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ کی یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد جیسی معتبر کتابوں میں موجود ہے، اور سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی جب مجھے ابو سلمہ کے وصال کی خبر ملی تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ نے مجھے اس کا بہترین نعم البدل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نکاح میں آ گئی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ ایسا برکت والا کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جو اس امت سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اگر یہ پہلے کسی اور قوم کو یا کسی اور نبی کو عطا کیا جاتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھو دیا اور گم پایا تو کبھی نہ کہتی یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، یقیناً وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت کے علماء نے اس کلمے کو اس امت کے خصائص میں شمار کیا ہے کہ یہ در حقیقت اس امت کے خصائص میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور مزید ایک اور تفسیر اگلی آیت مبارکہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، اور جو مسلمان ان مصائب پر صبر کریں یعنی مصیبت آنے پر کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان کا مقام و مرتبہ مقام رضا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والوں کو اس عمل کو سراہا ہے۔ حضرت ابن عباس کی بھی ایک حدیث مبارکہ اس مقام پر ذہن میں آ گئی جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا۔ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف سے تقدیر کو تسلیم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر صلاۃ و رحمت نازل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کا ایسا بدل اس کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ شخص راضی ہو جاتا ہے۔ تو جو مصیبت آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان 3 انعامات سے نوازتا ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ انسان پر کسی مسلمان پر کسی آزمائش کا آنا اس کے لیے معاملہ خیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر جو بھی مصیبت آئے وہ جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، اس کی اولاد کی صورت میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ حتیٰ کہ اس کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کو جنون کی بیماری تھی، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ مصیبت انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں اور مجھ سے کوئی حساب نہ لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ سعد بن ابی وقاص کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، وہ فرماتے ہیں کہ مومن پر تعجب ہے، یعنی مومن کی حالت بڑی خوشگوار بڑی خوبصورت حالت ہے، کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی حمد اور شکر بجا لاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اللہ کی حمد کرتا ہے اور پھر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو ہر کام میں اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مسند ابو داؤد 83 میں موجود ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر خصوصی عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر صلوات من ربہم۔ امام العقائد امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال نقل کرتے ہیں، اور ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پر صلوات اور رحمت کا مطلب رحمت اور مغفرت ہے،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے، ان پر رحمت نازل فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں کہ ان دونوں میں چکر لگائے، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ جزا دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ اصل میں وہ دو پہاڑیاں ہیں جو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت ان دو پہاڑیوں کی ان سیدہ حاجرہ کے ساتھ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سیدہ حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر چھوڑ کر گئے تو آپ نے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 چکر لگانے کی وجہ سے ان پہاڑیوں کو شعائر اللہ قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو وہ شعائر اللہ بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام پر آب زمزم کو بھی جاری فرما دیا تھا۔ اور شعائر کہتے ہیں شعیرت ان کی جمع ہے، یعنی جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب ملے اس کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا ان کی تعظیم کرنا یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ دور جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں پر 2 بتوں کو نصب کیا گیا تھا، ایک اصاف نام کا مرد تھا اور ایک نائلہ نام کی عورت تھی، جنہوں نے بدکاری کی نیت سے بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کو چھوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا، اور اس وقت کے لوگوں نے ان دونوں کو صفا اور مروہ پر نصب کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ نے ان کی پرستش شروع کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان 2 بتوں کی پرستش شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 بتوں کی وجہ سے صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے قطعاً منع نہیں فرمایا۔ ہاں، ان اسباب کو بند کرنا یہ ضروری ہوتا ہے جن کی وجہ سے اسلام کے کسی حکم کے اندر حکم عدولی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 پتھروں کو، ان 2 بتوں کو وہاں پر اتار کر پھینکنے کا حکم دیا، نہ کہ صفا اور مروہ کی سائی بند کرنے کا۔ لہٰذا جو لوگ مزارات اولیاء پر جاتے ہیں اور وہاں پر خرافات دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ وہ مزارات اولیاء پر جانا چھوڑ دیں، بلکہ ان خرافات کا خاتمہ ہونا چاہیے جو وہاں پر جو جہلاء کے اعمال ہیں۔ ظاہری بات ہے اہل علم نہ ہی قبروں کا طواف کرتے ہیں، نہ ہی قبروں کو سجدہ کرنا جائز سمجھتے ہیں، نہ ہی وہ کسی صاحب قبر کو مستقل بذات سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل شخص ایسا عمل کرتا نظر آئے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایسے شخص کی اصلاح کرنا ضروری ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن صفا اور مروہ کی سعی کرنا منع نہیں کیا گیا، ان 2 بتوں کو اس جگہ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ اس وقت سے لے کر جب سے سیدہ حاجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا اس امت پر لازم کر دیا گیا۔ جو شخص بھی حج کرے گا اس پر صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہوگا۔ تفصیلی احکامات اس کے کتب فقہ کے اندر موجود ہیں کہ صفا اور مروہ کے تفصیلی احکامات کیا ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک جو واضح نشانیاں اور ہدایت ہم نے اتاری، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں بعد ازاں کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی اوصاف جو یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں چھپا رہے تھے، ان اوصاف کو چھپانے پر ان لوگوں پر اتنی شدید وعید بیان کی گئی کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصی شانیں ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر علم چھپانے کی وجہ سے وعید کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا بس اس نے علم کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں یعنی اس کے اس جبڑے کے اندر آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابو داؤد طیالسی نے اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔
لعنت کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ لعنت کرنے پر علماء کرام کا ایک اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی شخص کو معینہ طور پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو بہت سے افراد نے یہ کہا کہ کفار کو تو بالاتفاق لعنت کرنا جائز ہے، جن کا خاتمہ کفر پر ہونا ثابت ہو جائے، متحقق ہو جائے، اس کو لعنت کرنا جائز ہے۔ اور ایسے مسلمان جو کسی گناہ میں مبتلا ہوں، جیسے جھوٹ میں مبتلا ہوں، سود کھانے میں مبتلا ہوں، تو اس کو نام لے کر لعنت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ کہہ دینا چاہیے کہ سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس مسئلے پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بڑا تفصیلی کلام فرمایا کہ لعنت شخصی جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام میں پھر یزید کی لعنت کے مسئلے پر اختلاف وقوع پذیر ہوا، اور یہ اختلاف ایک علمی اختلاف ہے۔ اس کو کسی کی ذاتیات میں جا کر، جیسے کہ بہت سے لوگ اس علمی اختلاف کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتیات پر حملے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسی خرافات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک علمی اختلاف ہے کہ معین شخص کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس تناظر میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ یزید کو جنہوں نے لعنت کی ہے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور جو یزید کو معینہ طور پر لعنت کرنا جائز نہیں سمجھتے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ کتب کے اندر یہ دلائل اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اہل علم کا مسئلہ ہے، اہل علم انہی کی طرف مراجعت فرمائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ سے متصل اگلی آیت مبارکہ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ سو ان لوگوں کی جنہوں نے کتمان حق سے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اور جن واضح نشانی کو انہوں نے چھپایا تھا ان کو ظاہر کر دیا، سو یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول فرماؤں گا۔ میں بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے متصلاً ایک خوشخبری بھی سنا دی، ہاں اگر وہ اپنی ان حرکات سے باز آئیں اور توبہ کریں تو مجھے بخشنے والا پائیں گے، میرے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر غرغرہ کی حالت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو رب کریم اس کو معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس پر میں پہلے گفتگو ابھی کر کے گزرا ہوں کہ جس شخص کا کفر پر مرنا متحقق ہو جائے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور ایسی شخص کی لعنت میں اختلاف نہیں جو کفر پر مر گیا ہو، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا معنی لغوی طور پر غصے سے کسی کو دھتکار دینا، اپنے سے دور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں لعنت فرمانا سزا ہے، اور دنیا میں لعنت فرمانا اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے دور کر دینا ہے۔ اور جب انسان کسی دوسرے کو لعنت کرے تو یہ بد دعا ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو لعنت کرتا ہے تو یہ بد دعا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا خالدین فیہا، اور یہ لعنتی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یا اس لعنت میں مبتلا ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں تو پھر دو لوگوں کے لیے تخفیف یہ کتب کے اندر ثابت ہے، ایک جناب ابو طالب کے لیے اور ایک ابو لہب کے لیے۔ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کی احادیث صحیحین میں موجود ہیں۔ تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر واضح طور پر اس طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی۔ جیسے کہ ابو لہب نے صہیبہ کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری فرما دیا، اور وہ سوموار کے سوموار اس چشمے سے فیض پاتا تھا، اور اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی تھی۔ آگے ارشاد میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود واحد، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ سب پر رحم فرمانے والا، بے حد مہربانی فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے اور اسم اعظم کی اصل آیات کون سی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دو آیات کی طرف اشارہ دیا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔
ایک آیت جو میں نے ابھی پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت سورہ ال عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان دونوں آیات میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف اجابت عطا فرماتا ہے، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا